السلام علیکم، ویلکم ٹو آج کی بات۔ آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ہادی محمد خان۔ یہ جنرل سرجن ہیں اور کینسر سرجن ہیں ایٹ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد۔ انہوں نے امریکہ سے ٹریننگ لی ہے اور ماشاءاللہ ان کا بہت ہی زیادہ تجربہ ہے، بہت اسکلڈ سرجن ہیں، اور میں ایک پرسنل ریفرنس کے حوالے سے ان کا تعارف کرنا چاہوں گا۔ نومبر 2019 میرے والد صاحب کا ڈائگنوز ہوا تھا پینکریاٹک کینسر، اور والد صاحب آلریڈی ہارٹ پیشنٹ تھے، بائی پاس ہو چکا تھا، اسٹینٹ لگے ہوئے تھے اور اوور آل ویکنس تھی۔ ہم نے ڈینمارک میں کچھ سرجنس کے ساتھ مشورہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی اوور آل حالت دیکھ کر ہم شاید ان کا آپریشن نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر ہادی خان سے جب ہم نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس میں ڈینجر تو ضرور ہے، اور سرجری کے دوران بھی اور سرجری کے بعد بھی، لیکن آئی فیل کمفرٹیبل ڈوئنگ دس سرجری۔ اور دوسرا یہ ہے کہ الٹرنیٹیو بھی کیا ہے کہ اگر نہیں سرجری کرتے تو ان کی صحت اوور آل بہت جلدی ڈکلائن کرے گی۔ تو ہم نے پوری اسیسمنٹ کر کے اس کے باوجود کہ حالات والد صاحب کے جس طرح میں نے کہا کہ اوور آل ان کی کنڈیشن اچھی نہیں تھی، ہم نے سرجری کی اینڈ اٹ واز 5 hours 15 minutes۔ اٹس اے ویری لانگ سرجری، ویری کمپلیکیٹڈ پروسیجر، اینڈ الحمد للہ ایوری تھنگ وینٹ ویل، سرجری کے دوران بھی اور سرجری کے بعد بھی، اور الحمدللہ ابو جان ابھی بھی بہت اچھی پوزیشن میں ہیں۔ تو الحمدللہ ڈاکٹر ہادی خان کے سکلز، ان کے تجربے سے اور ان کے ایکسپرٹیز کے سے ہم نے بڑا فائدہ اٹھایا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے والد صاحب میرے اب بھی بہت بہتر ہیں۔ اب سرجری ہوئے بھی تقریباً ان کو 14 ماہ ہو چکے ہیں، اور ہم بہت ہی مطمئن رہے ہیں ان کی رہنمائی سے اور ان کی ایکسپرٹیز سے۔ تو میں چاہوں گا آپ ویلکم کریں ڈاکٹر ہادی محمد خان۔ لیکن جس طرح میں نے کہا کہ اب والد صاحب کی جب سرجری ہوئی تھی تو ہم نے ڈینمارک بھی کچھ سرجنس سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھا آپ کے والد صاحب کی یہ عمر ہے اور بائی پاس بھی ہو چکا ہے، اوور آل ان کی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے، اور آپ نے بھی مجھے وارننگ کیا تھا کہ دیکھیں اس میں کمپلیکیشن ریٹ ہے، اور خدا نہ خواستہ ایون سرجری کین گو ساؤتھ، ہو سکتا ہے وہ کامیاب بھی نہ ہو، اور سرجری کے دوران بھی اور سرجری کے بعد بھی کمپلیکیشنس ہیں۔ لیکن مجھے بڑی تسلی ہوئی تھی کہ آئی تھنک اے کمپیٹنٹ پرسن اینڈ ہو انفارمس اباؤٹ دس پاسبل کمپلیکیشنس۔ تو اور یہ سرجری ایون اگر ڈینمارک میں، جو کہ جن کا ڈینمارک میں بہت اچھا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، اس کے باوجود وہ کہہ رہے تھے کہ شاید ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے، اور الحمدللہ ابو جان اب بہت ہی اچھی پوزیشن میں ہے۔ تو آئی تھنک پاکستان کے لیے بھی ایک بہت ہمارے لیے ایک ضرورت ہے کہ باہر کے جو ڈاکٹرز جنہوں نے وہاں سے اسکلز لیے ہیں، اپنی فردر ایجوکیشن کی ہے یا اسپیشلائزیشن کی ہے، وہ پاکستان میں بھی ہمیں ایسے ڈاکٹرز چاہیے جو اس لیول پہ ڈیلیور کر سکیں، جو شاید کہ یورپین ممالک میں نہیں ہیں۔ تو پاکستان میں جو کینسر پیشنٹس، آپ ایک تو آپ جنرل سرجن ہیں اور کینسر سرجن بھی ہیں، تو کینسر سرجری میں آپ کا کچھ پیشنٹس کے حوالے سے کچھ فرق محسوس ہوتا ہے جو آپ پیشنٹس یو ایس میں دیکھتے تھے اور پاکستان میں؟ کیا ہم ان ٹائم ہم آتے ہیں یا ہم بہت لیٹ جاتے ہیں؟ یہی سب سے بڑا فرق ہے جی۔ سب سے بڑا فرق جو میں دیکھتا ہوں نا وہ یہ ہے، جس کو ہم میڈیکل ٹرم میں کہتے ہیں ڈیلے ان ڈائگنوسس، یعنی کہ مریض ہمارے پاس اتنی دیر سے آتے ہیں، جب اس کا ہم مقابلہ کریں نا امریکہ یا کسی بھی اور ڈیولپڈ کنٹری میں نا، جس میں ہر طرح کی سہولت ہے، وہاں پہ مریض جلدی آتے ہیں۔ یعنی کہ ہم جب بیماریاں دیکھتے ہیں یا کینسر دیکھتے ہیں وہ بہت ارلی اسٹیج، مطلب ہر بیماری کے، ہر کینسر کے 4 اسٹیجز ہوتے ہیں، ان کو عموماً ہم پہلی اسٹیج پہ دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی کینسر لے لیں، آپ جگر کا لے لیں، لبے پینکریاس کا لے لیں، آنتوں کا لے لیں، بریسٹ کا لے لیں، چھاتی کے کینسر کا لے لیں، ہر میں نا ڈیلے ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب تک مریض آتا ہے تو مریض کی بیماری بہت آگے جا چکی ہوتی ہے۔ یہ سب سے بڑا فرق ہے میرے خیال میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شاید وہ وقت نہیں نکالتے ایز سارے لوگ جو ہیلتھ کیئر میں ہیں، یعنی کہ جو لوگ مریضوں کا خیال رکھتے ہیں، ہم شاید وہ وقت نہیں نکالتے کہ ہم سوچیں کہ اور بھی کیا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، جس طرح ایک مریض ہوتا ہے نا جس کی خون میں کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا سب سے آسان حل یہ ہوتا ہے کہ جی اس کو خون کی بوتل لگا دو، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے اس کی خون میں کمی کیوں ہے، کاز کیا ہے، کہاں سے شروع ہوا، بالکل کاز کیا ہے، اس کی جڑ کیا تھی، اس کی جڑ کیا، تاکہ ہم اس جڑ کو تو ختم کریں نا۔ خون لگانا تو آسان ہے، مریض جاتا ہے، خون کی بوتل کہیں سے بھی مل جاتی ہے، لگ جاتی ہے، آدھے گھنٹے میں مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔
پھر مہینے بعد پھر جاتا ہے, پھر خون. بھائی وجہ کیا تھی؟ انڈرلائن کاز, فائنڈ ڈائگنوز اٹ. ہاں, تو لیکن اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہیلتھ کیئر کے, یا پیشنٹس بھی ڈرتے ہیں کہ جی بہت زیادہ اگر ٹیسٹ لکھ دیے تو خرچہ بڑھ جائے گا؟ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ اس لفظ کا ہے. جو کینسر کا لفظ ہے نا, یہ سن کے ہی نا مریض کی پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. وہ یہ نہیں ایک خوف, ایک ڈر, خوف کہ اگر مریض کے نا ذہن میں ہو بھی نا کہ کہیں مجھے کینسر نہ ہو, تو وہ ڈرتا ہی رہتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتے یا ان کو کوئی یہ راستہ نہیں دکھاتا کہ جی جتنی جلدی بیماری پکڑی جائے اتنا زیادہ کیور کا چانس ہے, یعنی نجات حاصل کرنے کا, یعنی کہ اس بیماری سے مکمل, چاہے وہ لبلبے کا, جس طرح اگر ہم اب انٹروڈکشن میں بھی آپ نے بات کی, اب ہم لبلبے کے کینسر کے بارے میں جس طرح ہم بات کر رہے تھے, جس طرح آپ کے فیملی ممبر والد صاحب کی ہم بات کر رہے تھے, تو وہ بھی دیکھیں وہ ایک بڑی ایگریسو, مطلب بہت ہی بڑی ہی خطرناک بیماری ہے. لیکن اگر وقت پہ پکڑی جائے, مریض ہمارا موٹیویٹڈ ہو, یعنی کہ ایک مریض ہوتا ہے نا, اس کی ایک اندر کی وہ چیز ہوتی ہے کہ نہیں جی میں نے ٹھیک ہونا ہے. جی بالکل, اس چیز سے بہت فرق پڑتا ہے. مریض کی فائٹر ول ہو, فائٹنگ ول سے مقابلہ کرنے کی انسان میں حوصلہ ہو کہ ٹھیک ہے اس بیماری سے ہم مقابلہ کریں گے. بالکل. اچھا, ایک چیز جو میں نے دیکھا ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ I deal with patients that are overweight, diabetic patients بھی, overweight patients بھی, اس کے علاوہ ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کا بھی کرتا ہوں. ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے کہ اگر آپ پیشنٹ کو ڈائگنوسس کی طرف لے کے جائیں تو ایک ریزسٹنس ہوتی ہے کہ یہ اتنے بلڈ ٹیسٹ آپ کیوں لکھوا رہے ہیں. تو ایک شاید ہماری میڈیکل پروفیشن کی طرف سے بھی شاید وہ ڈگنگ کا ایک ٹریڈیشن نہیں ہے کہ ہم اس کا پتہ لگائیں, جیسے آپ نے کہا کہ اگر پیشنٹ کو خون کی کمی ہے تو پتہ لگائیں خون کی کمی کیوں ہے, کیسے ہوئی, اور اس کے بعد پھر اس کا علاج سوچا جائے. لیکن میں نے دیکھا کہ اگر کسی کوئی پیشنٹ اوور ویٹ ہے, ڈائبیٹک ہے, تو اگر میں کہوں کہ جی یہ بلڈ ٹیسٹ کرنے ہیں, تو کئی پیشنٹس کہیں گے کہ تو یہ تو خرچہ بھی اتنا ہو جائے گا, آپ مجھے دوائی بتا دیں. ایگزیکٹلی. تو یہ آپ کینسر کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹس کی طرف سے ایک ریزسٹنس ہوتی ہے ایون when we talk about cancers. دیکھیں بیماری کی جڑ تک پہنچنے کے لیے نا کچھ ٹیسٹ بہت ضروری ہوتے ہیں. جی بالکل. اور میرے مریض اکثر میرے سے ناراض بھی ہو جاتے کہ جی آپ نے اتنے ٹیسٹ لکھ دیے لیکن دوائی آپ نے کوئی نہیں دی. بھائی ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ بلا وجہ دوائی دینے سے یا آپ کو ٹھیک طرح بیماری نہ پتہ اور آپ اس کے لیے دوائی دے دیں, بہت فرق پڑتا ہے. یہاں پہ ہلکا سا بخار ہوتا ہے, 99 بخار ہوتا ہے مریض کو, سب سے پہلے اس کو میروپینم لگ جاتی ہے. بھائی کیوں دی ہے میرو؟ جی بالکل. دیکھیں نا بالکل وجہ کیا ہے اس کی دینے کی, مطلب زیادہ تر تو بخار, نزلہ, زکام, کھانسی تو خود بخود ہی چلی جائے گی, وائرل ہے اور خود بہت ہی ٹھیک ہو جائے گا, نہ ہی اینٹی بایوٹکس کی ضرورت ہے. اسی طرح اینٹی بایوٹکس کی جو مس یوز ہوتی ہے ہمارے ملک میں, مطلب یہ تو ایک یہ سب سے بڑا شوق ہوتا ہے جب آپ یہاں پہ پریکٹس شروع کرتے ہیں نا کہ مریض کے تو جی میں نے اتنی اپوائنٹمنٹ لی, میں آیا, میں نے دکھایا اور ڈاکٹر صاحب نے کوئی دوائی نہیں دی. جی بالکل. تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ 5-7 دوائیاں ہوں, بالکل, اور ان میں اینٹی بایوٹکس بھی ہوں اور کچھ الرجی کی بھی ہو, کچھ پین کلر بھی, NSAIDs بھی ہوں. تو یہ ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں دیکھیں جی جو ہمارے مریض چاہتے ہیں, اور خاص طور پہ جو کینسر کے مریض چاہتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں نا ہینڈ ہولڈنگ. دیکھیں مریض کو بٹھا کے اگر کوئی سمجھائے نا کہ دیکھیں جی آپ کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہے, کیوں نہیں ہے, یا آپ کو اس دوائی کی بلا وجہ ضرورت نہیں ہے, کیوں نہیں ہے, وہ تو ہم بتا دیتے ہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن کیوں نہیں, جب آپ کیوں کا ان کو جواب دیتے ہیں تو پھر وہ بڑے آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. بیک گراؤنڈ سمجھایا جائے اور اس کی جو لاجکس ہیں اس کے. دیکھیے جو ہمارے باہر کے ملکوں میں جو ہماری پریکٹس ہوتی ہے نا, وہ بھی یہ ہوتی ہے کہ کاؤنسلنگ جو ہے نا خاص طور پہ کینسر کی مریض کی بڑی ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ ایک اس کا جو اعتماد, جو ٹرسٹ اس کا ہوتا ہے نا اپنے ڈاکٹر کے ساتھ, وہ ڈیولپ ہونا ضروری ہے کہ وہ ٹرسٹ کرے کہ ہاں یار یہ کس وجہ سے یہ ٹیسٹ کرا رہا ہے, اس کی کیا ضرورت ہے. ظاہری بات ہے ہمیں خرچہ بھی دیکھنا پڑتا ہے, اس کو ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کہ یار ہم جو ضروری ٹیسٹ ہیں صرف وہ کرائیں, یا جو ابھی کوئی نئے ٹیسٹ ہوئے ہیں ان کو یوز کریں بجائے اس کے کہ بار بار ٹیسٹ ریپیٹ کریں. جو کینسر کی فریکوینسی ہے مختلف کینسر کی جو آپ کی فیلڈ کے اندر ہے, آپ کو اس میں کوئی فرق ہے جو پریولنس ہے ان امریکہ ان پاکستان؟ آپ کو لنگ کینسر وہ تو آپ نہیں ڈیل کرتے میں. ہاں میں اتنا لنگ کینسر نہیں ڈیل کرتا, لیکن دیکھیں ہمارے ملک میں چاہے آپ کوئی بھی کینسر لے لیں, چاہے آپ لنگ کینسر لے لیں, آپ کامن کینسرز کی اگر بات کریں, بریسٹ چھاتی کا کینسر لے لیں, یا کولوریکٹل آنت کا کینسر لے لیں,
دیکھیں ہمارے ملک میں اسکریننگ نہیں ہے. جی. اسکریننگ کا مطلب یہ ہے کہ مریض کی بیماری بننے سے پہلے ہی پکڑی جائے, یعنی کہ اس کے علامات یا بالکل نشانات تو پہلے سے پکڑے جائیں. مطلب ہے دیکھیں نا, کوئی وجہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ 50 سال کے ہر انسان کی آنت کا معائنہ ہونا چاہیے, جی. یعنی کولونوسکوپی جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا, وہ اس لیے ہونی چاہیے کہ اگر اس میں پالپ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو کہ کولونوسکوپی میں مطلب گیسٹرنٹرولوجسٹ ہی نکال دے, تو ہمیں تو کبھی سرجری کی طرف جانا ہی نہ پڑے. یعنی کہ جو کینسر سے پہلے سٹیجز بالکل, ہیں ادھر ہی اگر پکڑا جائے تو شاید کینسر, ہاں, یعنی کہ کینسر سے پہلے ہی. اسی طرح میموگرام یعنی کہ چھاتی کا ایکس رے 40 سال کی عمر میں ہر فیمیل کا, ہر عورت کا کیوں ہونا چاہیے؟ تاکہ کینسر بننے سے پہلے ہی جو سیلز ہیں وہ نظر آ جائیں, ان کی بایوپسی ہو جائے یا ان کو نکال دیا جائے, تاکہ وہ نوبت ہی نہ آئے کہ اس کے 10 سال بعد خدا نخواستہ کینسر بنے. اب ظاہر ہے اس جو سوال میں کرنے جا رہا ہوں اس کا ایک فائنل جواب دینا شاید مشکل ہوگا, لیکن آپ کے خیال میں یہ لیک آف انفارمیشن, لیک آف اویئرنیس ہے زیادہ, یا ایک جو فائنینشیل اسپیکٹ آ جاتا ہے کہ یعنی کہ ڈاکٹرز اگر یہ ٹیسٹ لکھتے ہیں, اگر بہت سارے میموگرام کا لکھتے ہیں, کولونوسکوپی لکھ دیتے ہیں, اور ٹیسٹ وغیرہ, الٹرا ساؤنڈ, اگر کچھ بلڈ ٹیسٹ وغیرہ بھی آ جاتے ہیں بیچ میں اسکریننگ کے طور پر اگر لکھے, تو کیا آپ کے نظروں میں زیادہ یہ ریزسٹنس پیشنٹس کی طرف سے کہ یہ جی ڈاکٹر صاحب تو اپنے بزنس کی خاطر کر رہے ہیں, یا ڈاکٹرز کی طرف سے کہ جی ان کو اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ اسکریننگ ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں جی دونوں وجہ ہیں. اچھا, لیکن دیکھیں ہم جو ہے نا یہ نہیں سوچتے کہ دیکھیں جس طرح اکتوبر کی بات کرتے ہیں, اکتوبر جو ہے بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ ہے, ساری دنیا میں ہوتا ہے. اگر آپ صرف اکتوبر کے مہینے میں آپ دیکھیں اور آپ پروموشنز دیکھیں جو کہ پاکستان کے ہر ہسپتال کرتا ہے, آپ نوری بہت بڑا سینٹر ہے یہاں پہ اسلام آباد میں, ان کو دیکھیں, مفت میموگرام, آپ شفا کو دیکھیں, آپ شوکت خانم کو دیکھیں, آپ آغا خان کو دیکھیں, میرے خیال میں 1500 روپے 2000 روپے میں وہ ہیں. اگر آپ کسی بھی ڈاکٹر کی دوائیاں دیکھیں, اتنی کی تو دوائیاں آ جاتی ہیں, تو مطلب ہے ایک ٹیسٹ جو کہ اتنا سستا ہو جاتا ہے اس مہینے میں, ویسے بھی اتنا مہنگا نہیں ہے. اچھا, اور دوسری چیز یہ کہ اگر ہم ایز اے قوم آگے بڑھیں تو پھر تبھی چینجز لا سکتے ہیں نا, کہ جی یہ ضروری ہے, یہ کرانا ہے, اس میں سبسڈی دیں, ڈسکاؤنٹ دیں, ایک نیشنل لیول پہ پالیسی اختیار کی جائے. ہاں, تو اس میرے نزدیک یہ ٹیسٹ اتنے مہنگے نہیں. اچھا, جہاں تک آنت کا معائنہ ہے, ٹھیک ہے, جس طرح ہم نے کولن آنت کی کیا, تو کولونوسکوپی اگر اتنی روٹین میں ہونے لگ جائے, جو کہ ہوتی ہیں, جی جی, مطلب ایون دیکھیں ہر سرکاری ہسپتال میں, آپ ہولی فیملی میں دیکھیں, اتنا بڑا ان کا لیور جی آئی ڈپارٹمنٹ ہے, سینٹر ہے, مفت میں ہوتی ہیں. دیکھیں جو نہیں افورڈ کر سکتے مفت میں, تو میرے خیال میں اگر ٹھیک ہم ایز اے ڈاکٹرز ہم لوگوں کو, اپنے مریضوں کو ٹھیک گائیڈ کریں. جی, میں آپ کو اگزامپل دیتے ہیں نا, دیکھیں ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے, ہم تو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا, تو ہمارے پاس جب ایک مریض آتا ہے, 30 سال کا مریض آیا جی, اس کو بڑی آنت کا کینسر ہے, اس کو تو ہم ٹریٹ کر دیتے ہیں. بھائی اس کے ساتھ جو اس کا بھائی بیٹھا ہے, اس سے کسی نے کہا ہے کہ یار تم اپنی آنت کا معائنہ کراؤ, ٹھیک ہے تمہیں قبض نہیں ہے, ٹھیک ہے تمہارے پخانے میں خون نہیں آ رہا, لیکن اس کو ایکسٹرا دو فیملی ہسٹری آ گئی آپ کی, تو بالکل اتنی اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہے, تمہارے 30 سال کا بھائی ہے, تمہاری 35 سال عمر ہے, تمہیں بھی کرانا چاہیے. ایک تو یہ, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو اس وقت سمجھانا کہ دیکھو بیماریاں بننے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں, تاکہ مریض کمفرٹیبل ہو نا, مریض کو پتہ چلے کہ ہاں یار میں نہیں چاہتا کہ جس طرح میرے بھائی کے ساتھ ہوا میرے ساتھ بھی ہو. ایک اور بھی فیکٹر ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو شاید ہم ایک اوور آل جو لانگ ٹرم پرسپیکٹیو نہیں دیکھتے. اب فرض کریں آبویسلی میڈیکل ایگزامینیشنس اینڈ انویسٹیگیشنس میں خرچہ تو ہوتا ہے, اور آبویسلی فائنینشیل ایک اسپیکٹ ہوتا ہے, مگر ایک ایڈوانس کینسر یا ایڈوانس بیماری کا علاج وہ بہت ہی زیادہ مہنگا پڑے گا. اور اگر آپ پری کینسرز یعنی کینسر ڈیولپ ہونے سے پہلے اگر علاج کرتے ہیں تو شاید ایک تو یہ ہے کہ آپ کی کمپلیکیشنز کا امکان کم ہوگا اور خرچہ بھی کم ہوگا, ایکسپینسز بھی کم ہوں گے. دیکھیں نا, ایک مریض جس کا پالپ نکالا جائے, اس کی اگر آنت کا معائنہ میں کہتا ہوں مہنگی سے مہنگی جگہ میں شاید 15,000 روپے میں 18,000 روپے میں ہو جائے گا, اور سرجری کریں گے تو وہ تو لاکھوں میں جائے گی, لاکھوں میں جاتی ہے. سی ٹی اسکینس, کیمو تھراپی, یہ ساری دوائیاں, یہ سب کچھ دیکھیں, اور تکلیف اس کے علاوہ تکلیف. میرے خیال میں یہ جو چیزیں ہم اس کو بھول جاتے ہیں کہ جلدی پکڑنے سے
ٹھیک ہے بیماری بھی کم ارلی سٹیج میں پکڑی جاتی ہے, لیکن فائنینشیل برڈن جو مطلب ہے پیسوں کا وہ ہے وہ بھی کم ہے نا. آپ نے امریکہ کتنا عرصہ پریکٹس کی؟ میں نے 10 سال. 10 سال, ماشاء اللہ. تو اسپیشلائزیشن بھی آپ کی وہیں سے؟ جی وہیں سے. ماشاء اللہ. تو آپ آتے جاتے ہیں امریکہ جی پروفیشنلی بھی؟ جی ابھی بھی میں اچھا ماشاء پروفیشنل. اللہ. ادھر بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہے؟ ہاں جی. اینڈ یو اسٹل ممبر آف دا امیریکن بورڈس؟ جی جی بالکل. جی ماشاء اللہ. اچھا, تو جو اوور آل ایک ہیلتھ سے آپ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں, سو ہاؤ از دا جو ایک ملٹی ڈسپلینری جو ایک ٹیم ہوتی ہے اس کی ایک ٹریڈیشن ہوتی ہے باہر, تو پاکستان میں یہ ٹرینڈ ہے کیا؟ اگر آپ کسی ایک پیشنٹ کو ایویلیویٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں ایک اسپیشلٹی نہیں ہے, there are multiple factors to consider. سب سے بڑی چیز جب ہم کینسر کی بات کرتے ہیں نا تو کوئی ایک اسپیشلٹی نہیں ہے, یعنی کہ کوئی ایک لوگ نہیں ہے جو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم سب سے اچھا کینسر کرتے ہیں. نہ کوئی سرجن کہہ سکتا ہے, نہ کوئی میڈیکل آنکولوجسٹ یعنی کہ جو کیمو تھراپی دینے والا ڈاکٹر, نہ ہی شوائیں دینے والا ڈاکٹر. یہ بورڈ ہوتا ہے, یعنی کہ ہم مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس مریض کے لیے سب سے بہتر کیا ہے. تو آپ کسی بھی کینسر سینٹر کو دیکھ لیں, آپ نوری کو دیکھ لیں, نوری میں ہفتے میں 3 دن بورڈز ہوتے ہیں. آپ شفا کو دیکھیں, سائٹ اسپیسیفک بورڈز ہوتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ چھاتی کے کینسر کا ایک الگ بورڈ ہے جس دن ہم آنت کے کینسر کی بات نہیں کریں گے, اگلے دن آنت کے کینسر کا بورڈ ہے جس میں ہم چھاتی کی کینسر کی بات نہیں کریں گے, جگر اور لبوں کا علیحدہ ہمارا بورڈ ہے. اور اس میں سب اسپیشلٹیز مل کر اس میں اس پہ ہر اینگل سے دیکھتے ہیں کہ اس پیشنٹ کے, بالکل اس میں ہر طرح کے ڈاکٹر, نہ صرف وہ ڈاکٹرز جو کہ بیماری کو ڈائگنوز کرتے ہیں جس طرح گیسٹرونٹرولوجسٹ ڈائگنوز کرتے ہیں یعنی کہ آنت کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں, بلکہ سرجن جو اس کو نکالتے ہیں, جو کیمو جو دینے والے, فالو اپ جو کرنے والے ہیں, پیتھولوجسٹ جو کہ سلائڈز دیکھیں گے, جو بتائیں گے بھائی یہ ہے کیا بیماری, ریڈیولوجسٹ مطلب جو کہ سی ٹی اسکین دیکھیں گے کہ جی اس کو نکالا جا, مطلب ان سب کی انوالومنٹ ضروری ہے. اور ہر اچھے, اور میں کہتا ہوں ہر ایون سرکاری ہسپتالوں میں بھی ٹیومر بورڈ کا ٹرینڈ شروع ہے, بہت تیزی سے شروع, الحمدللہ, کیونکہ ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جن مریضوں کی بات, اور یہ پروون ہے کہ جن مریضوں کے کیسز کی بات بورڈ کی میٹنگ میں ہوتی ہے, ان کے اوور آل آؤٹ کمز یعنی کہ ان کے اوور آل پروگنوسس بہت بہتر ہوتے ہیں بمقابلہ ان مریضوں کی جن کی بات نہیں کی جاتی. جی ویسے بھی ایک لاجک ہے, اگر پیشنٹ کے اگر ہر اینگل سے, اگر اس کی ہارٹ کنڈیشن سے, اگر لنگ کنڈیشن ہے, اگر ڈائبٹیز ہے, اگر بعد میں ایک تو سرجری ہوگی, سرجری کے بعد اگر آنکولوجسٹ نے اگر فالو اپ کرنا ہے, اگر شوائیں لگیں گی, اگر وہ سارے مل کر پیشنٹ کی پوری انالیسس کرتے ہیں اور ہر اینگل سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یقینی طور پر ایک اگر 10 لوگ مل کر, 8 لوگ مل کر اگر پیشنٹ کی اسسمنٹ کرتے ہیں, یقینی طور پر بہتر فیصلہ ہوگا بنسبت کے 1-2 آدمی فیصلہ کر کے اور ایک محدود اسپیکٹ کو دیکھ کر وہ صرف فیصلہ کریں. تو یہ الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے. اور جس طرح میں نے والد صاحب کا بھی بتایا, تو وہاں پر بھی اس طرح آپ کا پورا بورڈ بیٹھا تھا, اور بلکہ 2-3 دفعہ, اور سرجری کے بعد بھی بورڈ بیٹھا تھا. بالکل, تو وہ بہت ضروری تھا کہ دیکھیں کہ اگر سرجن کہے کہ نہیں جی میں آپریشن نہیں کر سکتا, اور ہم وہ بات کسی آنکولوجسٹ یعنی کہ کوئی ایسا بندہ جو کہ کیمو کی دوائی دیتا ہے اس کے ساتھ ڈسکس نہ کریں, جی تو پھر اس کی کیا آؤٹ کم ہوگی. مطلب دیکھیں ہم سب کو مل کے دیکھنا ہوتا ہے نا کہ ہر مریض کے لیے بہتری کس. جی جی. تو یہ بورڈ کا ٹرینڈ آبویسلی باہر بھی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں آپ پاکستان میں سرکاری ہاسپٹلس میں بھی ٹرینڈ آ رہا ہے. بالکل ہے, سرکاری ہسپتالوں میں ٹرینڈ ہے, نوری میں بہت سالوں سے ٹرینڈ ہے, شفا میں سائٹ اسپیسیفک بورڈز ہیں, آغا خان میں سائٹ اسپیسیفک بورڈز ہیں, یعنی کہ ہر روز مختلف بورڈ ہے, شوکت خانہ بہت بڑی اگزامپل ہے, ان ہر جگہوں پہ ہے. اور ان سب ہسپتالوں میں, میجورٹی ہسپتالوں میں ہر سروس لائن یعنی کہ سرجن, شواؤں والا ڈاکٹر, کیمو والا ڈاکٹر, ریڈیولوجسٹ, پیتھولوجسٹ, مطلب ہر ڈاکٹر موجود ہیں. جی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے, کوئی پوائنٹ پیشنٹس کو, عوام کو اویئرنیس کے حوالے سے؟ میرے خیال میں جہاں تک ایک چیز ہے وہ یہ کہ میں مریضوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ ڈاکٹرز کے پاس آنے سے گھبرائیں نہیں. اگر آپ کو کوئی ایسی علامت ہے یعنی کہ گلٹی محسوس ہو گئی ہے, پخانے میں خون آ رہا ہے, یرکان ہو گیا, تو دیر نہیں کریں.
اگر آپ کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے جو کہ پہلے نہیں ہوتا تھا، جو بھی چیز آپ کو لگے کہ یہ چیز پہلے سے مختلف ہے تو دیر نہیں کریں. روٹین سے ہٹ کے آپ کو کوئی بالکل، علامات ہاں، آپ پیش کو آتے کوئی ایسی علامت آئے، کھانسی ہے 2 مہینے ہو گئے، کھانسی جاری نہیں ہے، آواز ہے، آواز میں تبدیلی ہے، جاری نہیں ہے، مطلب جو بھی چیز ہے تو آپ کو وزن کم ہوتا ہے، اگر آپ وزن ہونا، کم نہیں کر رہے، ہاں، اگر آپ تھکن خود سے تھکاوٹ وزن، بہت زیادہ بالکل، ہو رہی ہے، تو آپ کو فوری اپنا علاج شروع کرنے سے پہلے ایک ڈاکٹر سے مشورہ ضروری ہے کہ پتہ تو چلے یہ ہو رہا ہے. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی آپ کے آنے کا، اور بہت مزہ آیا، اور بہت اچھی انفارمیشن آپ نے دی ہمارے ویورز کو. یہ تھے ڈاکٹر ہادی محمد خان صاحب، یہ جنرل سرجن ہے اور کینسر سرجن ہے ایٹ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل. انہوں نے اپنے سکلز، تجربے اور اپنے ایکسپرٹیز سے ہمیں انلائٹن کیا، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں اور ڈاکٹرز کو بھی بلائیں گے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. یہ تھی آج کی بات. اللہ حافظ.